سورہ یاسین شریف کا دوسرا رکوع اور 22ویں پارے کا 19واں آخری رکوع۔ سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 13۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان فرمائیں۔ اذ جاءها المرسلون، جب ان کے پاس بھیجے ہوئے آئے۔ یہ بستی کون سی بستی ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف کلام لکھے، مختلف باتیں لکھی۔ بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ اس بستی کے متعلق ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ بستی کون سی تھی۔ اور مرسلون کے معنی وہ کرتے ہیں رسول، اور کہتے ہیں کہ یہ عام مبلغ نہیں تھے بلکہ رسول تھے جو ان کے پاس آئے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں واقعہ لکھا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تفصیل نہیں جانتے۔ لیکن بعض دیگر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بستی تھی یہ انطاکیہ نام کی بستی تھی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائے اور اپنے 2 مبلغین کو، صادق اور صدوق کو، آپ نے تبلیغ دین کے لیے اس بستی میں بھیجا، اور ان دونوں کے ہاتھوں پر آپ نے اپنے معجزات کو ظاہر فرمایا۔ کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی ولی کا معجزہ، کسی ولی کی کرامت جو ہے، کسی ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہے۔ تو یوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہزاروں میں ہیں، لیکن حضور کے بعد جتنے بھی صحابہ اور جتنے بھی اولیاء آئے ہیں انہوں نے جو جو کرامتیں دکھائیں در حقیقت وہ رسول اللہ کے فیض ہی سے ہے، اور یہ حضور ہی کا معجزہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بعض بزرگوں کے متعلق یہ ہے کہ خانہ کعبہ ان کے لیے آ گیا اور خانہ کعبہ نے ان کا طواف کیا۔ تو خانہ کعبہ جب ان کے پاس آیا تو اس وقت بھی مکے میں خانہ کعبہ موجود تھا، وہاں سے ہٹا نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کہ وہاں بھی خانہ کعبہ موجود ہے اور یہاں اللہ کے ولی کے پاس بھی آ گیا۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ شاید سوال پیدا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم نے تو کوئی روایت ایسی نہیں پڑھی کہ حضور کی خدمت میں کبھی خانہ کعبہ پیش ہوا ہو اور اس نے حضور کا طواف کیا ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنی کرامات کا ظہور اکثر و پیشتر نہیں فرماتے جب تک کہ ضرورت نہ ہو۔ اسی طرح نبی کا معاملہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ولی کی خدمت میں خانہ کعبہ کا آنا تو یہ ولی کی کرامت تو ہے، لیکن در حقیقت رسول اللہ کا معجزہ ہے، تو یہ حضور ہی کے معجزات ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے زندہ کیے، اور اس کے بارے میں روایتیں متواتر ہیں، یعنی مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ ہے جو ہر دور میں ان روایتوں کو بیان کرتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کا مردے زندہ کرنا یہ در حقیقت رسول اللہ کی کرامت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضور غوث اعظم کی کرامت رسول اللہ کا معجزہ ہے، کیونکہ حضور ہی کے فیض سے یہ کرامت جاری ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں
خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، تو در حقیقت یہ رسول اللہ ہی کا فیض ہے۔ تو 2 مبلغین صادق اور صدوق وہ اس بستی میں آئے، اور ان کے ہاتھ پر عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزات جاری فرما دیے ان کی کرامت کے طور پر، مردوں کو زندہ کرنا، مریضوں کو شفا دینا، مادر ذات اندھوں کو آنکھیں دینا، برس کے مریضوں کو شفا دینا۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے۔ اب جب یہ دونوں آئے تو انہوں نے ایک چرواہے کو پایا حبیب نجار، اسے انہوں نے تبلیغ کی۔ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اگر اسے تندرست کر دو تو مجھے یقین آ جائے۔ تو وہ گئے اور اس کے سامنے ہی اس کے بیٹے پر ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً تندرست ہو گیا۔ تو حبیب نجار جو ہے وہ ان پر ایمان لے آئے۔ جب یہ بات اب بادشاہ تک پہنچی کہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ایمان لا رہے ہیں، تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جب دین کی بات کی تو کہنے لگا یہ تو کوئی نیا دین ہے۔ اس نے اٹھا کر ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، تو لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت شمعون کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت ابھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے معلومات کی کہ بادشاہ کا قریبی کون ہے۔ تو پھر یہ بادشاہ کے جو قریبی تھے ان سے انہوں نے دوستی کی اور ان کے ذریعے انہوں نے بادشاہ کا قرب پا لیا۔ پھر بادشاہ کے سامنے وہ حکمت کی باتیں کرنے لگے، بادشاہ بڑا خوش ہوتا تھا، اور آخرکار بادشاہ ان سے محبت کرنے لگا، ان کا گرویدہ ہو گیا۔ تو حضرت شمعون نے ایک دن بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، سنا ہے آپ نے 2 آدمیوں کو جیل میں ڈال دیا ہے، کیوں ڈالا ہے آپ نے؟ بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے کوئی نئے دین کی بات کی تو میں نے ڈال دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی بات سننی تو چاہیے، نہ جانے وہ کیا کہتے ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ بات تو ہے، چلے انہیں بلاتے ہیں۔ ان دونوں کو بلایا گیا اور بادشاہ نے ان سے پوچھا، تو حضرت شمعون نے بادشاہ کی طرف سے پہلے ان سے گفتگو کی اور کہا بھائی تم دونوں کیوں آئے ہو؟ حالانکہ حضرت شمعون بھی ان کے ساتھی ہیں، لیکن انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ تو وہ دونوں بولے کہ ہم اس لیے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں بھیجا ہے، ہم دین حق لے کر آئے۔ تو حضرت شمعون نے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں، ہم مردے زندہ کرتے ہیں، مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ حضرت شمعون نے کہا کہ آج تم کون سی نشانی دکھاؤ گے؟ تو وہ بولے جو بادشاہ چاہے وہ دکھائیں گے۔ تو شمعون نے کہا کہ آپ کیا ان سی نشانی چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ 7 دن ہو گئے، ایک نوجوان لڑکے کا انتقال ہو گیا، اس کا باپ جو ہے وہ کسان ہے، وہ گیا ہوا ہے، تو میں 7 دن سے انتظار کر رہا ہوں کہ وہ آئے تو اس کی لاش کو دفناؤں، تو اس کی لاش اب سڑ چکی ہے، اسے زندہ کر دیں۔ تو وہ دونوں مبلغین اس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ زندہ ہو کر وہ چیخ و پکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ افسوس میرا خاتمہ کفر پر ہوا تھا، اب میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے بادشاہ تو بھی ان پر ایمان لا، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں سے فرشتے آئے ہیں اور وہ یہ تینوں پر ایمان لانے کا
تینوں کی باتیں ماننے کا حکم دے رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تین کون؟ اس نے کہا صادق، صدوق اور شمون۔ تب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ شمون بھی انہی کے ساتھی ہیں۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو تیسرے کے ذریعے ہم نے ان کو قوت دی۔ اب بادشاہ نے اسلام لانے کے بعد اپنے وزیروں مشیروں کو سمجھایا، اس میں سے بعض وہ ایمان لے آئے۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ آپ پورے ملک میں پھیلیں اور دین اسلام پھیلائیں۔ تو وہ ملک کے چپے چپے جاتے اور دین اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتے۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، وہ بولے بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، لوگ بولے تم تو محض ہمارے جیسے بشر ہو۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور رحمان نے کوئی بھی چیز تم پر نازل نہیں کی۔ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، وہ مبلغین بولے ہمارا رب خوب جانتا ہے بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صرف واضح پہنچا دینا ہے، تم عمل کرو تو تمہارا بھلا اور تم عمل نہ کرو تو تمہارا نقصان۔ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ بولے بے شک ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، کیونکہ جب سے آپ آئے ہیں بارشیں بند ہو چکی ہیں، عورتیں بانجھ ہو چکی ہیں، روزی میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور بضرور ہم پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور ضرور بضرور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، وہ اللہ کے نیک بندے بولے کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ تم نے حق کو جب قبول نہ کیا تو اللہ کا غضب تم پر نازل ہوا۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس بات پر تم بدکتے ہو، یہ بات تمہیں بری لگتی ہے کہ تمہیں سمجھایا جاتا ہے؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ قوم جو ہے جب یہ سنا اس نے تو وہ ان مبلغین کو مارنے لگی۔ غاروں میں وہ چرواہے حضرت حبیب نجار عبادت کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا اور سنا کہ قوم نے مبلغین کو گھیر لیا ہے اور وہ آج انہیں شہید کرنا چاہتی ہے، تو آپ غار کو چھوڑ کر دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، تو شہر کے دور کے کنارے سے ایک مرد یسعى دوڑتا ہوا ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، وہ بولا اے میری قوم رسولوں کا کہنا مانو، ان کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کا کہنا مانو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ فی سبیل اللہ، تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، تمہارا اپنا بھلا چاہتے ہیں تو ان کی بات مانو، اور جو تم انہیں شہید کرنے لگے ہو ایسا نہ کرو۔ 23ویں پارے کا آغاز ہے۔ الحمدللہ 22 پارے مکمل ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الحمدللہ۔